بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے افعال مدح و ذم چہار است۔ آپ جان لیجئے کہ افعال مدح و ذم چار ہے۔ افعال مدح وہ افعال جو تعریف کے لیے آتے ہیں، اور افعال ذم وہ افعال جو برائی کے لیے آتے ہیں۔ یعنی افعال مدح و ذم وہ افعال ہیں جو جن کے ذریعے سے تعریف اور برائی کو پیدا کیا جاتا ہے، انشاء مدح و ذم کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ۔ اس لیے ان افعال کے ذریعے سے جو جملہ بھی بنے گا وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا، یاد رکھنا۔ اب افعال مدح و ذم چار ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو فرماتے نعمہ اور حبذا، یہ دو تو افعال مدح ہیں، یعنی تعریف کو پیدا کرنے کے لیے وضع کیے گئے، انشاء مدح کے لیے یہ پیدا کیے گئے۔ اور بئسا اور ساء یہ دونوں فعل افعال ذم ہیں، یعنی ان کو انشاء ذم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ وضع کیا گیا ہے۔ تو کل دو مدح کے لیے دو ذم کے لیے کل ملا کر چار افعال ہو گئے۔ اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا فصل بدا کے افعال مدح و ذم چہار است۔ آپ جان لیجئے کہ افعال مدح و ذم چار ہیں۔ نعمہ اور حبذا برائے مدح، نعمہ اور حبذا یہ تعریف کے لیے ہے۔ بئسا و ساء برائے ذم، بئسا اور ساء یہ ذم یعنی برائی کے لیے ہے۔ اب صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں ان افعال کے بعد میں جو اسم مرفوع ہونے کے طور پر آتا ہے وہ تو ان افعال کا فاعل کہلاتا ہے۔ اگر اس میں ظاہر ہے تو وہاں پر تو رفع ہوگا ہی، اور کبھی اس میں ضمیر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر مستتر بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ بہرحال ضمیر مستتر ہو یا اس میں ظاہر ہو، جو ان افعال کے بعد آتا ہے ان کو تو ان کا فاعل کہتے ہیں، اور ان کے فاعل کے بعد بھی ایک اسم آتا ہے، ان کے فاعل کے بعد بھی ایک اسم آتا ہے، تو جو فاعل کے بعد اسم آتا ہے اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ یعنی جو فاعل ہوتا ہے اس کا نا، اس فاعل سے تعین نہیں ہو پاتی ہے کہ یہ تعریف متعین طور پر کس کی ہے۔ تو اب اس کو بتانے کے لیے کہ یہ تعریف کس کی جا رہی ہے، اس کو بتانے کے لیے بعد میں ایک اسم ذکر کیا جاتا ہے جس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ تعریف اسی کی ہے یا برائی اسی کی ہے۔ تو اس کے لیے جو بعد میں اسم ذکر کیا جاتا ہے فاعل کے بعد، اسی کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، میں نے کہا نعم الرجل زید، اس کا معنی ہے کیا ہی اچھا آدمی ہے۔ تو یہ تعریف تو سمجھ میں آ گئی کہ کسی آدمی کی تعریف کی جا رہی ہے، کیا ہی اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تعین نہیں ہو پائی کہ وہ اچھا آدمی ہے کون۔ یہ بتانے کے لیے الرجل کے بعد زید کو ذکر کر دیا، تو یہاں پر زید سے یہ معلوم ہوا کہ اچھا آدمی جو ہے وہ زید ہے، تو زید ہی تعریف کے لیے یہاں پر مخصوص ہے، اسی لیے زید کو یہاں پر مخصوص بالمدح کہیں گے۔ تو ان افعال کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جو کہ ان کا فاعل بنتا ہے، چاہے وہ اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو، بہرحال وہ اس کا فاعل بنے گا، اور پھر اس فاعل کے بعد میں ایک اسم کو ذکر کرتے ہیں جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہلاتا ہے۔ لہذا نعمہ الرجل زید جو ہے، اس مثال میں نعمہ فعل مدح ہوگا، الرجل اس کا فاعل ہوگا، اور زید یہ مخصوص بالمدح ہوگا۔ ترکیب کیسے کریں گے اس کی؟ تو ترکیب کریں گے کہ نعمہ فعل مدح
الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، اور زیدن جو مخصوص بالمد ہے وہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. تو مخصوص بالمد یہاں پر مبتدا مؤخر بنے گا، اور فعل مد یا فعل ضم اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم بن جائے گا. لیکن جب وہ فعل مد اپنے فاعل سے مل کر یا فعل ضم اپنے فاعل سے مل کر ترکیب کریں گے تو اس کو پہلے جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے، کیونکہ انشاء مد یا انشاء ضم کے لیے ہوتا ہے وہ. پھر جملہ فعلیہ انشائیہ کہہ کر اس کو خبر مقدم بنا دیں گے، اور مخصوص بالمد جو ہوگا اس کو مبتدا مؤخر بنائیں گے ترکیب میں. ٹھیک ہے. اب صاحب کتاب ایک شرط اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں، یہ تو آپ نے بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، کہ فعل مد کے بعد جو اسم ہوگا اس اسم کے لیے یہ ضروری ہے، شرط ہے کہ فاعل، جو میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ فاعل کے بعد جو کچھ ہوگا اس کو مخصوص بالمد کہیں گے یا مخصوص بالضم کہیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ جو فاعل ہوگا وہ معرف باللام ہو یا معرف باللام کی جانب مضاف ہو، یہ ضروری ہے، تبھی اس کو مخصوص بالمد کہیں گے اس کے فاعل کے بعد والے اسم کو. جیسے ہم نے مثال دی تھی نعم الرجل زید، تو یہاں پر الرجل جو فاعل ہے وہ معرف باللام ہے، لہذا زید کو ہم نے مخصوص بالمد کہہ دیا. یا ہم نے کہا نعم صاحب القوم زید، سمجھے نہیں؟ تو اب صاحب القوم سے مراد کون ہے؟ وہ زید ہی تو ہے نا، اسی کی تو تعریف کی جا رہی ہے. اب یہاں پر فاعل کے لیے معرف باللام ہونا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہونا، یہ کیوں لازم کر دیا گیا؟ وہ لازم اس لیے کر دیا گیا کہ مخصوص بالمد بیٹا آپ نے دیکھا کہ زید ہے، اور زید کیا ہے؟ وہ متعین ہے. وہ تو یہی بتانے کے لیے لایا گیا ہے مخصوص بالمد، کہ تاکہ تعین ہو جائے کہ یہاں پر تعریف کون سے آدمی کی ہو رہی ہے، تو وہ تو متعین ہے. اور الرجل یا صاحب القوم سے مراد بھی وہی تھا، تو کم سے کم وہ بھی معرف باللام ہو جائے، کیونکہ زید متعین ہے تو زید جس لفظ سے مراد ہو اس کو بھی متعین کر دیا جائے، وہ بھی معرفہ ہو جائے. تو اس لیے وہاں پر معرف باللام ہونا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہونا تاکہ اس میں تعریف ہو جائے، اس لیے یہ شرط لگا دی ہے. یہ تو اس صورت میں جبکہ فعل مد یا فعل ضم کا فاعل اس میں ظاہر ہو. اور بیٹا کبھی کبھی اس میں ظاہر ہو اور وہ فاعل بنے اور مرفوع ہو، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل مد یا فعل ضم کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. اگر فاعل ضمیر مستتر ہو تو بیٹا ضمیر میں تو ابہام ہوتا ہے، اور جب ضمیر میں ابہام ہوگا تو ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے. پھر تو اب اس فعل مد یا فعل ضم کے بعد جس کا فاعل ضمیر مستتر ہے اور وہ مبہم ہے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ان افعال کے بعد جس اسم کو ذکر کیا جائے گا وہ نکرہ بنا کر پیش کیا جائے گا تاکہ وہ تمیز بن جائے. کیا بن جائے؟ نکرہ منصوبہ بنا کر پیش کیا جائے گا تاکہ وہ تمیز بن جائے. ٹھیک ہے، تمیز کی بنا پر وہ منصوب ہوگا، کیونکہ فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے اور ضمیر میں ابہام ہوتا ہے، اور ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کی ضرورت پڑے گی. تو اب فعل کے بعد میں جس اسم کو ذکر کیا جائے گا اس کو نکرہ بنا کر، نکرہ منصوب بنا کر، تمیز بنا کر اس کو پیش کیا جائے گا. لہذا کہیں گے نعم رجلا زید. اب یہاں پر دیکھو نعمہ فعل کے بعد فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، کیونکہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر، بلکہ نعمہ کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو مستتر ہے، اور وہ ضمیر ہے تو مبہم ہے. اب اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے رجلا نکرہ منصوبہ لے کر آئے تمیز بنا کر، ٹھیک ہے، تاکہ
پتہ چل جائے ہوا ضمیر سے مراد کون ہے، وہ رجل ہے۔ اب رجلن ہے جب مراد، تو اب یہ تمیز بن گیا رجلن، اور رجل سے بھی کون مراد ہے؟ وہی ہے بعد میں زید۔ جب زید ہے بعد میں مراد تو زید کیا کہلائے گا؟ مخصوص بالمد۔ مخصوص بالمد یہ بھی اس وقت بھی کہلائے گا، لیکن اس صورت میں اب ترکیب کیا کہلائے گی؟ ترکیب کیسے ہوگی؟ تو بیٹا ترکیب وہی ہوگی جو ہم نے پہلے بتائی تھی، بس یہاں پر ممیز و تمیز ہو جائے گا، ممیز تمیز سے مل کر فاعل بن جائے گا۔ لہذا ہم کہیں گے نعمہ فعل مدح، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ممیز، رجلن اس کی تمیز، ممیز تمیز سے مل کر نعمہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، اور جو زید المخصوص بالمد ہے اس کو مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے بیٹا ترکیب کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھنا اگر فعل مدح کا فاعل اس میں ضمیر ہو تو ایسی صورت میں اس کی تمیز لے کر آئیں گے، کیونکہ ابہام ہوگا۔ پھر یاد رکھنا جو تمیز ہم جو لے کر آئیں گے وہ تمیز ہمیشہ مخصوص بالمد کے مطابق ہوگی، جو بعد میں اسم آ رہا ہے نا، مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم جسے کہہ رہے ہیں، تو تمیز جو ہم لے کر آئیں گے وہ تمیز ہمیشہ مخصوص بالمد کے موافق ہوگی، افراد میں بھی یعنی مفرد ہونے میں بھی، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں۔ یعنی مخصوص بالمد اگر مفرد ہے تو تمیز مفرد لائیں گے، تثنیہ ہے تو تمیز تثنیہ لے کر آئیں گے، جمع ہے تو تمیز بھی جمع لے کر آئیں گے، مذکر ہے تو تمیز مذکر لے کر آئیں گے، مؤنث ہے مخصوص بالمد تو تمیز مؤنث لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا نعم رجلن زیدن، تو زیدن مفرد ہے تو رجلن ہم تمیز کیسے لے کر آئے؟ مفرد۔ ہم نے کہا حبذا راکبین الزیدان، تو الزیدان مخصوص بالمد تثنیہ ہے تو تمیز ہم کیسے لے کر آئے؟ راکبین۔ یہ پہلی بات تو یہ تمیز نہیں، یہ تو حال واقع ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن تثنیہ تو لے کر آئے، چاہے تمیز ہو چاہے حال ہو، لیکن تثنیہ لے کر آئے یعنی مخصوص بالمد کے مطابق لے کر آئے۔ ایسے ہم نے کہا حبذا امرأۃ ہند، تو یہاں پر امرأۃ یہ تمیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر امرأۃ تمیز ہے، مؤنث لے کر آئے تمیز، کیوں؟ اس لیے کہ مخصوص بالمد جو ہے ہندن بعد میں جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم تمیز مؤنث لے کر آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے ترجمہ لگاتے ہیں صاحب کتاب نے کیا بتایا۔ فصل بتا کے آپ جان لیجئے، فصل آپ جان لیجئے افعال مدح و ضم چہار است، افعال مدح و ضم چار ہیں۔ نعمہ و حب برائے مد، نعمہ اور حبذا مد یعنی تعریف کے لیے ہوتے ہیں، وہ بیسا و ساء برائے ضم، اور بیسا اور ساء ضم کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چے ما بعد فاعل باشد، اور جو کچھ بھی فاعل کے بعد ہو آرا مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم گویا تو اس کو مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم کہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں شرط آست، شرط یہ ہے کہ فاعل معرب بلام باشد، کہ فاعل معرب بلام ہو، جیسے نعم الرجل زید میں نعمہ فعل مد ہے، الرجل یہ فاعل ہے اور معرب باللام ہے، اور زید یہ مخصوص بالمد ہے، تو معرب باللام ہے یہاں پر فاعل، یا مضاف بس ہوئے معرب باللام، یا معرب باللام کی جانب مضاف ہو، یعنی خود معرب باللام نہ ہو لیکن معرب باللام کی جانب مضاف ہو، جیسے نعم صاحب القوم زید، نعمہ صاحب القوم زید میں یہاں پر صاحب القوم یہ فاعل ہے نعمہ کا صاحب، لیکن وہ مضاف ہے القوم معرب باللام کی جانب، ٹھیک ہے؟ ترکیب کیسے کریں گے؟ نعمہ فعل، صاحب القوم بترکیب اضافی ہو کر
اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالمد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا ضمیر مستتر، یا فاعل ضمیر مستتر ہو، اور جب ضمیر مستتر ہوگا تو اب ایسی صورت میں اس میں ابہام ہوگا، اور جب ابہام ہوگا تو پھر تمیز کی ضرورت پڑے گی. تو اسی لیے فرماتے ہیں یا ضمیر مستتر یا فاعل ضمیر مستتر ہو ممیز جس کی تمیز لائی گئی ہو بنکرہ منصوبہ، نکرہ منصوبہ کے ذریعے، جیسے نعم رجلا زید. تو اب یہاں پر فاعل جو ہے وہ نعمہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے. نعم رجلا زید ترکیب ہوگی نعمہ فعل ہوا ضمیر مستتر ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر نعمہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالمد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فرماتے ہیں فاعل نعمہ ہوا است، یہاں پر نعمہ رجلا زید میں نعمہ کا فاعل ہوا ہے مستتر در نعمہ، جو نعمہ کے اندر مستتر ہے، ورجلا منصوب است، اور رجلا یہاں پر منصوب ہے برتمیز، تمیز کی بنا پر، زیرا کہ ہوا مبہم است کیونکہ جو فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے وہ مبہم ہے. وحبذا زید حبا، فرماتے ہیں حبذا زید یہ بھی فعل مد ہے، حبذا زید مثال کر کے دے کے دکھا دی، لیکن حبذا میں کرنا کیا ہے؟ حبذا میں اب یہاں پر الگ سے فاعل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حبا یہ فعل ہے، فعل مد ہے، اور اس میں جو زا لگا ہوا ہے نا یہی خود اس کا فاعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مخصوص بالمد مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ترکیب ویسی جو میں نے اس سے پہلے بیان کر دی. فرماتے ہیں وحبذا زید، معنی اس کا بھی یہی ہے، کیا ہی اچھا ہے زید. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہی اچھا ہے وہ، یعنی کہ زید، زا سے، زا جو ہے یہ فاعل ہے، اس میں اشارہ ہے. فرماتے ہیں حبذا زید، حبا فعل مد است، حبا فعل مد ہے، وزا فاعل، اور زا اس میں اشارہ یہ فاعل ہے، فاعل او اس کا فاعل ہے. وزید مخصوص بالمد، اور زید یہاں پر مخصوص بالمد ہے. وہ ہم چنی، بالکل جیسے افعال مد میں آپ نے سمجھا، کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے افعال ضم میں بھی دیکھیے، بئس الرجل زید، تو یہاں پر الرجل کو بئس کا فاعل بنائیں گے اور زید کو مخصوص بالمد. ترکیب کیسے کریں گے؟ بئس فعل ضم، الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مخصوص بالمد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وساء الرجل عمرو، عمرو کتنا برا آدمی ہے، کتنا ہی برا آدمی ہے عمرو، کتنا ہی برا آدمی ہے زید. یہ ترجمہ ہو گیا. ساء الرجل عمرو، اب یہاں پر بھی ترکیب وہی ہوگی، ساء فعل، الرجل اس کا فاعل، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، عمرو مخصوص بالمد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے.